ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، منافق اور منافقت یہ بڑا ایک حساس مسئلہ ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آئی گئی ہو گئی، نظر انداز کر دیا. کتنے خطرے کی بات ہے. آپ اندازہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کے آغاز میں سورہ الفاتحہ، اس کے اندر اور سورۃ البقرہ کے پہلے دو جو رکوع ہیں ان کے اندر معاشرے میں جتنے مذاہب ہیں سب کا ذکر کر دیا. یہودیوں کے لیے بھی ایک لفظ استعمال کیا اور عیسائیوں کے لیے بھی صرف ایک لفظ استعمال کیا. یہودیوں کو مغضوب کہا، جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، غصہ نازل ہوا. صرف ایک لفظ میں ان کے مذہب کی، ان کی عادات کی، ان کے کردار کی وضاحت کی. عیسائیوں کے لیے صرف ضالین کا ایک لفظ استعمال کیا. پھر اس کے متصل بعد 3 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کا ذکر کیا کہ معاشرے کے اندر یا تو یہودی ہوتے ہیں یا عیسائی ہوتے ہیں یا اہل ایمان ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد 2 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین کا ذکر کیا کہ معاشرے کے اندر اگلی قسم جو پائی جائے گی وہ مشرکین کی ہوگی. عیسائیوں کا ایک لفظ میں تذکرہ، یہودیوں کا بھی ایک لفظ میں تذکرہ، اہل ایمان کا 3 آیتوں میں ذکر خیر، اور کفار کا، دیگر مشرکین کا جو یہودیوں عیسائیوں کے علاوہ ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے صرف 2 آیتوں میں سمیٹ دیا. لیکن جب باری منافقین کی آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 13 آیتیں ذکر کی ان کے بارے میں. دیکھیں، غور طلب بات ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں کسی بھی پہلو سے، تعریفی پہلو سے یا مذمت کے پہلو سے، جس پہلو سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر زیادہ فرما دیں، اس چیز کی اس انداز سے اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے. 13 آیتیں ذکر کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کے حوالے سے. اس سے آپ اندازہ کریں بڑا خطرناک مسئلہ ہے.
کوئی بندہ بھی اس سے بے خبر نہیں رہ سکتا، میں ہوں یا آپ ہیں۔ وہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر نکلے، جناب حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا۔ حالانکہ یہ صحابی رسول ہیں، بدری صحابی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بھی آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ کہتے مسئلہ یہ ہے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل ہوتی ہے تو ایک عجیب سی ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے، نیکیوں کا دل کرتا ہے، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت نصیب نہیں ہوتی، کاروبار کرتے ہیں، گھر جاتے ہیں، تو ایمان کا وہ پیمانہ اور معیار نہیں رہتا۔ وہ ڈر رہے ہیں حالانکہ ہے ایمان والے۔ ان کی بات سن کر بکر صدیق فرمانے لگے یہ تو میری بھی کیفیت ہے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیات ہیں جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دے دی ہے، تو وہ لوگ بھی اس حوالے سے بڑے پریشان ہیں کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کا کبھی نام نہیں لیا برسر عام۔ ایک ہی بندے کا نام جو متفقہ طور پر آتا ہے عبداللہ بن ابی۔ منافقین تو زیادہ تھے، 300 تو صرف وہ تھے جو جنگ احد سے واپس آ گئے تھے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر، مدینے کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی سرشت کے اندر نفاق ہے، آپ کے پاس آتے ہیں لا تعلمہم، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آ کے ایسی ایسی چوڑی چکنی باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ آپ کا دشمن ہے کہ آپ کا دوست ہے۔ نحن نعلمہم، ہمیں ان کا پتہ ہے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ بتایا گیا، اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو نہیں بتایا، ایک صحابی کو بتایا، جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رازدان کہا جاتا ہے، صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ہمیشہ راز کی باتیں صرف انہی سے کی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نام بتائے، لیکن یہ بھی کسی کو آگے بتاتے نہیں تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بندہ ڈرتا ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ منافقوں کے لیے ننگی تلوار وہ ڈر رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں، منافقت سے وہ ڈرے گا جو منافق نہیں ہے، جو ایمان والا ہے۔ ڈر اسے ہوتا ہے ڈکیتی نہ ہو جس کے پاس کوئی مال ہوتا ہے، ڈر اسے ہے جس کے پاس ایمان کی پونجی ہے، وہ ڈرتا ہے کہیں میں بدکار تو نہیں، کہیں میں منافق تو نہیں، کہیں میں نالائق تو نہیں۔ جو بندہ سرے کا ٹھگ ہے، بے ایمان ہے، بدکار ہے، وہ تو گلے پڑ جاتا ہے، تو ہوئے کون مینوں کہہ نلا، حالانکہ اسے سارا پتہ ہوتا ہے۔ یہ ڈر انہی لوگوں کو ہوتا ہے جن کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بار بار ان کے پاس جا کر پتہ کیا کہتے، اذکرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنافقین۔ حذیفہ مجھے صرف اتنا بتا دو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے منافق تو نہیں کہا؟ یہ کون ڈر رہا ہے؟ کبھی میں اور آپ ڈرے ہیں؟ کبھی خوف زدہ ہوئے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا مسلمان دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، جتنے ہم اچھے ہیں باقی سارے نکمے ہیں۔ ایمان کے ڈگریاں صرف ہمارے پاس ہیں، اور جو ہمارے مذہب سے، جو ہمارے مسلک سے، جو ہمارے نظریات سے ذرا سا ہٹ گیا، اس کا اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو اپنی فکر کرو، کوئی بندہ اگر منافق ہے بھی، میرا آپ کا کچھ نہیں جانا، اس کی اپنی قبر ہے، اپنا اس نے جانا ہے، لیکن اگر میں اور آپ ہیں تو ہمارا بیڑا غرق ہو جانا ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا طریقہ کہ فکر مند رہنا، پریشان رہنا۔ جناب حذیفہ سے بار بار کہا مجھے بتا دو، مجھے بتا دو، میں تو نہیں ہوں۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کے ساتھ پوچھا، انہیں ایک جملہ ارشاد فرمایا، لا ولا ازکی بعدک احدا۔ آپ کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام نہیں مجھے بتایا، آپ منافق نہیں ہیں، یہ تو آپ کے احترام میں بتا رہا ہوں، میں نے آج کے بعد کسی کو یہ بات بھی نہیں بتانی وہ ہے کہ نہیں ہے۔ صحابہ کیا کیا کرتے،
اگر مدینے میں کسی کا انتقال ہو جاتا تو صحابہ اکرام دیکھا کرتے کہ حذیفہ بن یمان نے نماز جنازہ پڑھی ہے تو پڑھتے، نہیں پڑھی تو واپس آ جاتے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پاک میں حکم ارشاد فرمایا تھا آپ نے کسی منافق کی نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھنی۔ چونکہ ان کو پتا تھا مدینہ میں کسی کا انتقال ہوتا، صحابہ دیکھتے یہ حذیفہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے ہیں تو پڑھ لیتے، حذیفہ نہیں پڑھتے واپس آ جاتے۔ اللہ کے بندو فکر کریں، میں بھی کروں آپ بھی کریں، اتنا نمازوں پہ، روزوں پہ، صدقات و زکوٰۃ پہ، خیرات پہ، حج عمرے پہ، علم پہ، عمل پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفاق کی نشانیاں بتائی ہیں، نشانیاں کافی زیادہ ہیں، لیکن ہمارے معاشرتی اعتبار سے میں یہ نہیں کہتا جس کے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ معاذ اللہ عبداللہ بن ابی کے لیول کا منافق ہے۔ منافق کے درجات ہیں، ایک ہے عقیدے کا منافق، وہ پنجابی کہندے نا کسی بندے نو اے ٹڈوں ہی گندا ہے، جنہیں ٹڈوں ہی گندے نے، وہ عبداللہ بن ابی تھا، اس کے ہم نوا تھے جو اس کے ساتھ احد میں 2 نمبری کر کے واپس آ گئے تھے، جن کے دل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں دھڑکتے تھے، جن کو مسلمانوں کی تکلیف سے خوشی ہوتی تھی، یہ گندے اصل منافق تھے۔ یہ عبداللہ بن ابی ہے، اس کے ساتھی ہیں، اور موجودہ دور میں یہ جو اسلام کی عظمت دیکھ کر جن کو تکلیف ہوتی ہے، علم کی، عمل کی عزت دیکھ کے جنہیں تکلیف ہوتی ہے، یہ آپ کا میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یا آپ کے ٹی وی کے اینکر، ان کو ذرا سا پتہ چل جائے اسلام کے لیے کچھ ہونے لگا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ لازمی قرار دے دیا گیا، اس ملک کے اندر طوفان کھڑا ہو گیا۔ لوگ ہن عیسائیاں نو زبردستی قرآن دا ترجمہ پڑھان لگے نے، اے جی ہندوؤں نو زبردستی قرآن دا ترجمہ پڑھان لگے نے، ذرا سی عیسائیت پہ بات آئے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کو تکلیف ہو تو انہیں خوشی ہوتی ہے، اصل میں کہتے ہیں گندے ٹڈوں منافق نے۔ اس وقت جو میجورٹی اور اکثریت ہے ہماری اس لیول پہ نہیں پہنچی، یہ تو پکا جہنمی ہے، اس کی تو بخشش ہی کوئی نہیں، لیکن عملی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، عملی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اور وہ کمزوریاں جنہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقت قرار دیا ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ نشانیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن فرمایا بڑی نشانیاں 3 ہیں۔ آج آپ ان نشانیوں پہ غور کریں اور کہتے جنہ لچا انا ہی اچا، جتنا بڑا بندہ ہے، جتنا بڑا عہدے پہ بیٹھا ہے، اس نلائق کے اندر اتنی ہی زیادہ یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اذا حدث کذب، جدو بولنا جھوٹ ہی بولنا۔ یہ ہوتا ہے بندہ کبھی کبھار مجبور ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، شریعت نے وہاں پر پریشانی سے بچنے کے لیے بیگم کے ساتھ جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی ہے کہ بیگم کہتی ہے مجھے جتنے چیزیں چاہیے، تو بندے کو بتا کر میں نے انکار کر دیا، ڈانگ سوٹا چل جانا، مسئلہ کھڑا ہو جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خواتین کو نازک مزاج بنایا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں تھوڑا بہت رخصت دے دی، اجازت فرما دی کہ ٹھیک ہے یہاں بندہ جھوٹ بول لے، عورت کہے کہ بھی میں آپ کو یہ چیز مجھے چاہیے، بندے کے پاس پیسے بھی نہ ہو، بندے کہ ٹھیک ہے جی میں کر دوں گا۔ کبھی کبھار مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانا ہو جہاد کے میدان میں، دشمن غالب آ رہا ہو، تو اس وقت بندہ مجاہدین کو تسلی دینے کے نہیں ہمارے پاس بڑا اسلحہ ہے، افواہیں پھیلا سکتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے طیارے ہیں، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، بھلے سے نہ ہو، اس میں اسلام کا فائدہ ہے۔ 2 لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہو، بندہ وہاں جھوٹ بول کر یار وہ تو تمہارے بارے میں بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا، یہاں کبھی کبھار اجازت ہے، ہمیشہ نہیں ہے، لیکن ایک اب وتیرہ بنا لینا، سچ بولنا ہی نہیں ہے۔ اذا حدث کذب، غلطی سے سچ بول دیا تو بول دیا، ورنہ بولنا ہمیشہ جھوٹ کیا، اور یہ نظریہ بنا کے کہنا پائی جھوٹ نہ بولیے تو کاروبار نہیں چلتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا اللہ کی لعنتیں سمیٹنے سے کاروبار چل جاتا ہے؟ جیب میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، دینے ہوتے ہیں کسی کے، غلہ بھرا ہوتا ہے، آ کر گرائی کرنے والے آتے ہیں، اللہ دی قسم صبح دا وٹیا ہی کچھ نہیں، میرے کول تے ہے ہی کچھ نہیں، یعنی کہ دیکھ لیں ہمارے معیار کیا ہے۔ میں نے عرض کیا جنہ لچا انا اچا، جو ایم پی اے ہے اس کا عہدہ چھوٹا ہے، وہ تھوڑے جھوٹ بولتا ہے، ایم این اے کا درجہ شاید زیادہ ہو، وہ اس سے بڑے جھوٹ بولتا ہے، گورنر کے لیول پہ چلے جائے وہ اس سے بڑے جھوٹ بولتا ہے،
اگر آپ چلے جائیں وزیر اعلیٰ کے لیول پہ، وہ اس سے بڑے جھوٹے، کرتے کرتے وزیر اعظم صاحب تک پہنچے، صدر تک پہنچے، وہ جتنا بڑا ہمارا کوئی لیڈر ہوتا ہے اتنے بڑے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس کا جھوٹ کس لیے بڑا ہوتا ہے؟ اس کی بات کو سارے تسلیم کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی بولنا ہے جھوٹ ہی بولنا ہے، جب بھی بولنا ہے جھوٹ ہی بولنا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ایسی گندی عادت ہے کہ مکہ کے مشرکین بھی، ان کے اندر 100 برائیاں پائی جاتی تھی، جھوٹ ابو جہل بھی نہیں بولا کرتا تھا، جھوٹ نہیں وہ لوگ بولا کرتے تھے۔ ان کا ایک کردار تھا، ایک مزاج تھا۔ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صادق الوعد تھے نا، یہ باقاعدہ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یہ مضمون آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر کار پوری دنیا کو چھوڑ کر مکہ کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس گئے گزرے دور میں بھی، عہد جاہلیت میں بھی، مکہ والوں کے اندر 100 برائیاں پائی جاتی تھی، لیکن جھوٹ وہ بھی نہیں بولا کرتے تھے، بے ایمانی وہ بھی نہیں کیا کرتے تھے، تجارت کرتے تھے ٹکا کے صحیح کیا کرتے تھے، جو بات کرنی ہوتی صاف کہہ دیا کرتے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ قافلہ لے کر گئے کہیں تجارت کے لیے، ان کی اپنی ایک کمپنی تھی، کاروباری آدمی تھے بہت بڑے، پورے مکہ کی تجارت وہی کیا کرتے، لوگ ان کو اپنے پیسے دے دیتے، سامان دے دیتے، وہ پوری اپنی ملٹی نیشنل کمپنی لے کر سال میں 2 چکر لگایا کرتے پوری دنیا کا، اور کاروبار کیا کرتے، اور آ کر لوگوں کو جو پروفٹ ہوتا وہ دے دیا کرتے، پارٹنرشپ پہ وہ کام کیا کرتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے بعد خطوط بھیجے کافی بادشاہوں کے لیے، ہریکل کو بھی خط مل گیا، پڑھا لکھا آدمی تھا، وہ جانتا تھا وہ اللہ کے نبی ہیں، تورات انجیل کو پڑھنے والا تھا، وہ پادری تھا، ان کا بادشاہ بھی تھا۔ اس نے کہا اچھا ایسا کریں، جو یہاں پر کوئی عرب ہے تو میرے پاس لے کر آئے، جو مکہ کا کوئی رہائشی ہے۔ اتفاقاً وہ لوگ اس وقت اسی علاقے میں، غالباً اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو غالباً فلسطین بیت المقدس میں تھے کہیں، بلایا گیا۔ ہریکل نے کہا جی میں نے کچھ سوالات کرنے ہیں، جو ٹرانسلیٹر تھا اسے کہا میں نے سوالات کرنے ہیں، تو انہیں کہو اگر یہ بندہ جھوٹ بولے تو بتا دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوالات کیے۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت بڑی سخت دشمنی تھی، ابو جہل کے بعد کمانڈر ان چیف یہی تھے۔ اللہ نے مسلمان بنا دیا، سارے گناہ معاف ہو گئے، باقی ساری زندگی پھر اسلام کی خدمت کی۔ اس واقعے کی بنا پہ ان کو برا نہیں کہا جا سکتا، واقعہ صرف سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے۔ دشمنی بھی ہے، اختلافات بھی ہیں، سارا کچھ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس نے پوچھا ان کا خاندان کیسا ہے؟ کہا خاندان تو بہت اچھا ہے۔ کیا ان کے خاندان میں جو پہلے کوئی نبی گزرا ہو، بادشاہ گزرا ہے، کوئی چودھری گزرا ہو، تو ہم کہیں کہ شاید اس چودراہٹ کے حصول کے لیے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ مختلف سوالات کیے، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کا صحیح صحیح جواب دیا۔ تو ہریکل کہنے لگا اگر آپ کی باتیں سچی ہیں اور ان کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں تو تھوڑے عرصے کے بعد میری حکومت وہ لے لیں گے۔ اچھا، بعد میں جب علیحدہ ہوئے، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا آپ جھوٹ ہی بول دیتے، آپ کی تو دشمنی تھی، اس وقت تو دشمنی تھی نا؟ کہتے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، مجھے حیا آ گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو مجھ سے حیا آ گئی۔ ہم اپنے دوستوں کے بارے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو دشمن ہے نا، دشمن پر تو گھٹیا الزامات لگاتے ہی لگاتے ہیں۔ ہم تو اپنے دوست کو آگے بڑھتا دیکھ لیں، اس کے اوپر تین پتہ نہیں ہوتے ہو جائے گا، اب میں اندازہ کیا ہو جائے، یہ دشمنی ہے اس وقت۔ فرماتے میں نے جھوٹا الزام کس لیے نہیں لگایا، کوئی جھوٹ کس لیے نہیں بولا؟ کہتے میں تھا قوم کا سردار، میری بڑی عزت تھی، مجھے اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے۔ کہتے اگر میں کہتا نا جھوٹ بولتا تو سارے تو میرے دوست تھے، انہوں نے مجھے جھوٹا نہیں کہنا تھا، مجھے خوف اس بات کا تھا کہ میرے جیتے جی کسی کو جرت نہ ہوئی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جھوٹا نہ کہہ دے، کہ میرے مرنے کے بعد لوگ نہ کہ ابو سفیان نے کہ جھوٹ بولے ایسے۔ اب ایسے لوگوں کا علاج کیا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علاج فرمایا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی بندہ ایک دفعہ جھوٹ بول دیتا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام ساری زندگی اس کا اعتبار کرتے ہی نہیں تھے۔ یہ حل ہے،
مومن جو ہوتا ہے نا وہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. سیدہ عائشہ جب یہ ارشاد فرمایا نا تابعی کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج مبارک تھا، جس بندے کے بارے میں آپ علیہ السلام کو پتہ چل جاتا ہے اس نے مجھ سے ایک دفعہ جھوٹ بولا ہے، اسے کہتے کچھ نہیں، چپ رہتے، شرمندہ نہ کرتے. لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام ساری زندگی اس کی بات کا اعتبار نہ کرتے. تو سیدہ عائشہ سے کسی نے کہہ دیا اتنی سختی، سیدہ عائشہ فرماتے نبی کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ صحابہ کے سامنے کوئی ایک دفعہ جھوٹ بول دیتا تو صحابی رسول ساری زندگی اس کا اعتبار نہیں کرتا تھا. اور اگر آپ کے پاس یہ حدیثیں پہنچی ہیں، یہ دین پہنچا ہے، آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، محدثین نے لکھا ہے کہ جو بندہ زندگی میں ایک دفعہ جھوٹ بول دیتا تھا محدثین اس سے روایت لیا ہی نہیں کرتے تھے. وہ امام بخاری رحمہ اللہ ہزاروں میل کا سفر کرنے کے لیے، بڑا شہرت سنی فلاں جگہ پہ ایک محدث ہے، حدیثیں ہیں اس کے پاس، ہزارہ میل کا سفر کرنے کے بعد امام صاحب رحمہ اللہ اس کے پاس گئے، دیکھا وہ ایسے جولی پھیلائی ہوئی ہے اور اپنے گدھے کو اپنی طرف بلا رہا ہے جیسے کوئی کھانے کی چیز ہے. امام صاحب رحمہ اللہ نے آگے ہو کے دیکھا اس کی جولی خالی تھی. امام صاحب نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا، جھوٹی جولی آگے کیوں کی؟ وہ کہنے لگا کہ میرا گھوڑا ہے، گدھا ہے، میرے پاس آ نہیں رہا تھا، تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا اس کو ایسے کر کے کرتے ہیں، پچکارتے ہیں، وہ اس کو کھانا دینے کا انداز اپناتا ہوں تو پھر یہ میرے پاس آئے گا. امام صاحب نے فرمایا میں نے تم سے حدیث لینی کوئی نہیں، وہیں سے واپس آ گئے. کہتے ہیں جانور کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے وہ انسانوں کے ساتھ بھی جھوٹ بول سکتا ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر مائیں بچوں سے کتنا جھوٹ بولتی ہیں، باپ بچوں سے کتنا جھوٹ بولتے ہیں، آیا تینوں میں اے لے کے دینا، آیا تینوں میں او لے کے دینا، ہاں میں تینوں اے بھی لے داں گا، ہاں میں تینوں او بھی لے داں گا. اور بعض رات تو بچوں کی تربیت ایسی جھوٹ پہ کرتے ہیں، کوئی مہمان باہر آ جائے تو کیا کہتے ہیں باہر جا کے بتاؤ میں گھر میں نہیں ہوں. وہ بچہ بھی ماشاءاللہ اتنا سمجھدار ہوتا ہے، وہ باہر جا کے کہتا ہے کہ انکل ابو کہتے ہیں میں گھر میں نہیں ہوں. اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جائیں، یہ پہلی صفت ہے. اور معذرت کے ساتھ جتنا لچا اور نہ اچا، ہمارے ہاں جو جتنا بڑا عہدے دار ہے اتنے بڑے وہ جھوٹ بولتے ہیں. اور آگے سے حل کیا ہے، جواب کیا ہے، او بھائی جھوٹ نہ بولیے، لوگ گل نہیں مانتے. ویسے یہ بات ہے، فرض کریں کہ مجھ سے ملنا چاہے تو مجھ سے کہہ دو بھائی میں نے نہیں ملنا، انہیں غصہ کر جڑا لو جی میں کیا تو میرے ملن نہیں آئے. اگر میں جھوٹ بول دوں میری امی بیمار، میرے ابو بیمار، میرے بچے بیمار، وہ 10 واری ہوں گے ہن بچے ٹھیک نے. وہ ایک جھوٹ کے لیے 1000 بولنا پڑتا ہے. ہم مجموعی طور پر اس عمل کا شکار ہیں، ہماری قوم کر رہی ہے. اور دوسری عادت جو وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وعدہ کرنا توڑ دینا. یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ کوئی کہیں مجبور ہو گیا، کوئی مسئلہ بن گیا، بندہ وعدہ توڑ دیتا ہے، عہد خلافی ہو جاتی ہے. لیکن ایک پہلے سے ذہن میں بنا کے رکھنا کہ میں نے وعدہ توڑنا ہی ہے. ہاں جی آپ کتنے بجے ملیں گے؟ 1 بجے تہاڈے کول، 1 بجے تہاڈے کول آ جانا بس. اور پھر دل میں کیا خیال ہے، اور آرام نہ جاواں گے 2 بجے، وہ کہڑا کھڑا ہونا ہوتے. مجموعی طور پر قوم اس بیماری میں مبتلا ہے. شادی کے کارڈ کبھی دیکھے ہیں؟ یہ ہمیں بتاتے ہیں ہماری قوم کتنی بد عہد ہے، میں کتنا بد عہد ہوں، ہم کتنے بد عہد ہیں، عہد شکن ہے، اللہ کے گناہ گار ہیں. شادی کارڈ پہ کبھی آپ نے دیکھا ہو نا وہ 12 بجے پتہ کیا سیرا بندی، وہ 12:30 جو ہے وہ پتہ کیا لکھا ہوتا ہے اتنے بجے وہ ہوگا، 1 بجے جو ہے وہ روٹی ہو جائے گی، 1:30 بجے دودھ پلائی ہو جائے گی، 2 بجے رخصتی ہو جائے گی. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں وہاں کوئی ٹائم پہ آتا ہے؟ ہر بندہ یہ کہتا ہے یار کسی نے کہنا میں اتنے جا کے کرنا. یہ ہماری قوم کا ایک مزاج بتایا جا رہا ہے کہ ہماری قوم ہر معاملے کے اندر اس نالائکی کا شکار ہے. پھر ہم شکایت کرتے ہیں دنیا ہمارے ساتھ تجارت نہیں کرتی، دنیا ہمارا اعتبار نہیں کرتی، دنیا جو ہے وہ ہماری چیزیں نہیں لیتی. ہم نے جو انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں اجزائے ترکیبیہ چیزوں کے اوپر، بوریوں کے اندر جو چیزیں بند کی ہوتی کہ ہم لوگوں کو وہی دیتے ہیں. آپ یقین ایمانداری سے بتائیں چاول ہمارے اچھے، گندم ہماری اچھی، پھل ہمارے اچھے، دنیا جہاں کی چیزیں ہماری اچھی، دنیا پھر نہیں لیتی. کس لیے نہیں لیتی؟ ہم لوگوں کو بتاتے کچھ اور دیتے کچھ اور ہے. پھر پہلے سے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے بدعہدی کرنی ہے، میں نے بے ایمانی کرنی ہے، دماغ کے اندر یہ سودا سمایا ہوا ہے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جناب انس فرماتے ہیں اکثر نبی کریم علیہ السلام جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے، کوئی نصیحت ارشاد فرماتے، آپ علیہ السلام فرماتے لا دین لمن لا عہد له، جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے. جو عہد کی پاسداری نہیں، وقت کی پاسداری نہیں کرتا،
میں اس کا دین کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں نا معمولی باتیں ہیں، اور کرنے اول کا مسلمان، پہلا مسلمان، اللہ اکبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قتل ہو جاتا ہے، قاتل پکڑا گیا، عدالت میں پیش ہوا، عدالت فاروقی میں گواہیاں ہو گئی، اقرار ہو گیا، بس جس نے مجھے کچھ کہا، مجھے غصہ آیا، میرے ہاتھ میں جو تھا میں نے مارا، بندہ مر گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، پھر گردن اتارو اس کی، قصاص کا تقاضا یہی ہے۔ اس کے ورثاء کہتے ہیں ہم نے معاف کوئی نہیں کرنا، نہ دیت لینی ہے، جان کے بدلے جان چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ مجھے مار دیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں، میں آ جاؤں گا۔ اور یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جو عدالتوں سے ضمانتیں کرواتے ہیں، 4 5 6 سال تک واپس ہی نہیں آتے۔ قوم کا مجموعی مزاج ایسا ہے نا، کیسے فراڈ کر کے نکل جاتے ہیں ملک سے باہر، چھپ جاتے ہیں کہیں رسا گیروں کے ڈیروں پہ جا کر۔ تو یہ بندہ بھی قاتل تھا، اس نے کہا جی آپ مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں، میں واپس آ جاؤں گا۔ سب نے کہا کوئی مہلت نہیں، ضمانتی پیش کرو۔ گارنٹڈ کون ہے تمہارا؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے، کہتے میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں یہ بندہ 3 دن تک آ جائے گا۔ عمر فاروق نے کہا دیکھ لیں، اگر یہ بندہ نہ ہے تو آپ کی گردن اتار دی جائے گی۔ کوئی بات نہیں، خیر ہے، جانے دیں، یہ بندہ آئے گا واپس۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرے دن کا سورج ڈوبنے والا ہے، گھڑ سوار تیزی سے آتا ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے آ کر کہتا ہے میں آ گیا ہوں، میری گردن اتار دو۔ مقتول کے ورثاء حیران، اتنا اچھا بندہ، کہتے ہم نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بندے کو علیحدہ کیا، ابو ذر غفاری کو پوچھا ابو ذر غفاری آپ اس بندے کو جانتے تھے؟ کہتے نہیں پہلی دفعہ دیکھا۔ اس بندے سے پوچھا تم ابو ذر کو جانتے تھے؟ کہا نہیں جی میں تو پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ عمر فاروق نے ابو ذر غفاری سے پوچھا اللہ کے بندے جب تو اس کو جانتا نہیں تھا تو نے اس کی شخصی ضمانت کیوں دی؟ تو نے اس کی شخصی ضمانت کیوں دے دی؟ تو کہیں مر نہ جاتا۔ ابو ذر غفاری فرمانے لگے اس لیے میں نے شخصی ضمانت دی ہے کوئی کل کو یہ نہ کہہ دے مسلمان پہ اعتبار ہی نہیں کرتا۔ اور اس سے پوچھا جب تو چلا گیا تھا جان تیری بچ گئی تھی، جان بخشی ہو گئی تھی، تجھے واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بچاتا اپنی جان، مرنے دیتا کسی کو؟ اس نے کہا نہیں، میں اس لیے واپس آیا ہوں کل کو کوئی یہ نہ کہ مسلمان اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ جو وعدوں کی پاسداری کرے، وقت پہ چیز دے دے، وقت پہ پیسہ واپس کر دے، لوگ کہتے ہیں بیوقوف ہے، ان تو دنیا نہ چلنے نہیں آتا۔ ہاں تمہاری اس نفاق اور منافقت بری دنیا میں چلنا نہیں آتا۔ وہ بیچارہ دیندار ہے اس لیے وعدوں کی پاسداری کرتا ہے، یہ ہمارے اندر بھی چیز پائی جاتی ہے، اس کو ہم دور کریں۔ اور تیسری آخری چیز وَإِذَا تُمِنَ خان، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، جب بھی کرے گا وعدہ توڑے گا، جب بھی امانت دے جائیں گے کھا جائے گا۔ بات وہی ہے جو میں نے آغاز میں عرض کیا، جنا لچا انا اچا۔ جس بندے کے اوپر جتنا بھروسہ کرے یہ بندہ ایماندار ہے، اس کو اپنی امانت پکڑا دے، اس کو اپنی جو ہے وہ چیز پکڑا دیں، اس کو اپنے پیسے رکھوا دیں، زیور رکھوا دیں، وہ اتنا ہی بڑا بے ایمان نکلتا ہے بات۔ یعنی کہ پہلے ہی سوچ ہوتی ہے، کوئی شکار میرے ہاتھ آ جائے، کوئی میری دینداری پہ اعتبار کر لے، میری داڑھی پہ یقین کر لے، میری لمبی لمبی نمازوں کے دھوکے میں آ جائے، پھر اس کے بعد میں اس کو رگڑا پھیر دوں، اور پھر جب وہ مجھے چیز مانگنے کے لیے آئے تو میں مکر ہی جاؤں، میں قسمیں کھا لوں تو میں دیتا ہے کچھ نہیں۔ لوگ آتے ہیں نا، اعتبار کی بات ہے میرے بھائی، اعتماد ہی ہوتا ہے نا، اعتبار ہی ہوتا ہے نا۔ بندے لکھواتے اپنی کہتے یار تیتے سانو یقین ہی ہے تو کہڑا دھوکا کرنا ہے، تو ساڈا وڈا بھرا ہے، چھوٹا بھرا ہے، مامے دا منڈا، چاچے دا منڈا، میری ماسی دا منڈا، تو میرا ہمسایا، تو ساڈا نمازی مسجد دا، تو تکبیر اولا کہن والا۔ ایسا سام تڑتے پورا یقین ہے۔ آج کتنے بڑے بڑے کیس آتے ہیں، جتنا بڑا مشہور بندہ ہوتا اتنا بڑا اس کا بے ایمانی کا کیس نکل آتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ایک فرمایا ہوا چلے گی، اللہ لوگوں کے دلوں سے نا ایمان ختم کر دے گا، امانت داری ختم ہو جائے گی۔ میں جیسے ایک چھالا سا ہوتا ہے نا، امانت داری یوں باقی رہ جائے گی۔ چھالا کیا ہوتا ہے؟ پیپ کچھ نہیں ہوتی اس میں، چھالا سا ہی ہوتا ہے نا۔ جیسے آپ علیہ السلام فرماتے ویسے ایک چھالا سا ہوگا
چھالے کے اوپر اگر آپ ہلکی سی وہ سوئی لگا دیں، ہلکی سی غبارے کے اندر آپ سوچیں نا، ہلکی سی سوئی مارے، پھک کی آواز آئے گی، ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا. میں چھالا سا بنا ہوگا، بھرم سا بنا ہوگا، اندر ککھ نہیں ہوگا. میں پھر حالات اتنے کشیدہ ہو جائیں گے کہ لوگ ایک دوسرے پر اعتبار کرنا ہی چھوڑ دیں گے. لوگ ڈر کے مارے ایک دوسرے سے کاروبار نہیں کریں گے، کسی کو امانتیں نہیں رکھوائیں گے. لوگ ڈرے ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے گھبرائیں گے. انہوں میرے کسی پیسے نہ پتہ نہ چل جائے میرے کو پیسے کتنے. وہ کسی نے لکھا تھا، غالباً جوید چودھری نے، بڑا عجیب و غریب مضمون اسی حوالے سے. اس نے کہا تھا آپ کا پیسہ صرف وہی ہے جس کا صرف آپ کو پتہ ہے. جس پیسے کی بنک لگ گئی کسی رشتہ دار کو، کسی دوست کو، کسی ماں باپ بہن بھائی کو، پھر وہ آپ کا نہیں رہا. اگلے دن ہی ادھار منگنا آئے گا کہ مینوں بڑی لوڑ جی مینوں دے دیو، سنیا تڑ کو دینے پیسے نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے فرماتے چھالا سا رہ جائے گا، اندر کچھ نہیں ہوگا. لوگ اتنے بد اعتمادی کا شکار ہوں گے، نہ بندہ کو کسی کو ادھار دے گا ڈر کے مارے کہ میرے پیسے نہ کھا جائے، نہ بندہ کسی کے ساتھ کاروبار کرے گا ڈر کے مارے کہ میرے پیسے ہی نہ کھائے، پھر موڑ دے کہ نہیں موڑ دے. میں لوگ ڈریں گے ایک دوسرے سے. پھر فرمایا لوگوں کے اندر یہ فوا پھیلے گی، فلاں بستی میں ایک حاجی صاحب ہیں، مولانا امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، فلاں ہیں، وہ بڑے چنگے، بڑا ایماندار آدمی ہے. لوگ فرمایا اس کے پاس امانتیں رکھوائیں گے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے اس دور میں اس بستی میں سب سے بڑا بے ایمان ہی وہ ہوگا، جنا لچا اور نہ اچا. باتیں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، ہم ان تین کو ہی دور کر لیں، اللہ کی رحمت سے امید ہماری اصلاح ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس موذی بیماری سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.